تعالیٰ سامنے رکھے گا. یہ بھی بطور حجت، بطور دلیل، اس کا بھی آنا کانی کرے گا انسان. اسے قبول کرنے سے، ماننے سے آنا کانی کرے گا. یہ میں نے کہاں کیا، یہ میں نے کہاں کیا، انکار کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی تیسری ریکارڈنگ مشین، تیسرا کیمرہ سامنے رکھے گا. سورہ حامیم سجدہ کے اندر حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اللہ تبارک و تعالی جب دیکھے گا کہ بندہ انکار پر انکار کر رہا ہے، فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال کو جھٹلا رہا ہے، رجسٹر کا انکار کر رہا ہے، زمین کی گواہی کا انکار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے اعضاء سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے جسم کے چمڑوں سے اللہ تبارک و تعالی گواہی دلوائے گا. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کے خلاف شہد علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے. کان جس کو ہم دنیا کے اندر اچھی بھلی بری بات سننے کے لیے، غیبت چغلخوری کو سننے کے لیے جس کان کا استعمال کر رہے ہیں، گانے باجے سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے جس کان کا استعمال کر رہے ہیں، یہ کان گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا. یہ کان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے اس کان کے ذریعہ ان فحش چیزوں کو اس نے سنا، گانے سنا، بازیں سنا، اور اسی طرح سے اس کان کے ذریعہ غیبت اور چغلخوری کو سنا. یہ کان بولیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم، یہ آنکھ جسے ہم دنیا میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ بھی بولے گی، یہ بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے اس آنکھ کے ذریعہ فلاں چیز کو دیکھا. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ہمارے جسم کے چمڑے یہ بھی گواہی دیں گے. انسان حیران پریشان، یہ جس کو بچانے کے لیے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ کان جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا انکار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بھی فرمایا. جب انسان کی ہر دھرمی کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب انسان انکار پر انکار، جھوٹ پر جھوٹ پیش کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، ہمارے منہوں پر اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا، قوت گویائی چھین لے گا. جس زبان کو استعمال کر کے آج ہم دنیا کے اندر جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر رہے ہیں، یا باطل طریقے سے کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، زبان کو قینچی کی طرح چلا کر کے، استعمال کر کے، جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں،
اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، تالا لگا دے گا، قوت گویائی چھین لے گا، زبان حرکت نہیں کر پائے گی، آدمی نہیں بول پائے گا، وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ کہے گا آج تو ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ آنکھ، جسم کے چمڑے سب ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تیسری ریکارڈنگ مشین ہے جو ہماری زندگیوں میں لگی ہوئی ہے۔ انسان پریشان ہوگا، تعجب کرے گا اور کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا ہاتھ سے مخاطب ہو کر کے، پاؤں سے مخاطب ہو کر کے، جسم کے اعضاء و جوارے سے مخاطب ہو کر کے، چمڑے سے مخاطب ہو کر کے کہ ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں کو تو بچانے کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولا، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا، حق دھرمی کی، اور میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے ہمیں اس ذات نے بولنے پر مجبور کیا ہے یا قوت گویائی عطا کی ہے جس ذات نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دے رکھی ہے۔ یہ تین طریقے سے ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالی ریکارڈ کروا رہا ہے۔ تین طریقے سے یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ، یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، اسے اپنے اندر ریکارڈ کر کے رکھ رہی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا نام اعمال ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہمارے کندھوں پر سوار ہیں۔ اور تیسرے یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ٹکڑے ہیں، یہ تین طرح سے آدمی گھرا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں فیصلہ کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ کوئی مکاری چلنے والی نہیں ہے دنیا کے اندر، مکاری کر کے حق کو باطل دکھا کر کے، باطل کو حق دکھا کر کے آدمی زبان کا استعمال کر لے، دل کا استعمال کر لے، دماغ کا استعمال کر لے، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لے۔ آخرت میں ایسی کوئی مکاری چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تین طریقوں سے ہمارے نام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، جو یا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنا محاسبہ کرے۔ ایک کیمرے سے دنیا میں ڈر رہا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی تین کیمروں کا، تین ریکارڈنگ مشینوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان خواہش نفس کی پیروی کرے، آزادی سے جیے اور اپنی زندگی میں سدھار نہ لائے تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اگر انسان کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ کرے گا میدان محشر میں، اور ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا۔ جو اچھائیاں ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ دے گا، اور جو برائیاں کر رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ رب العالمین، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ بات ہو
کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء